فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. بطفیل حضرت دستگیر دشمن ہو بزیر اغسنی یا شیخ عبدالقادر جی. سماعتوں کو سلامت رکھے. عبدالقیوم بھائی نے یہ محفل سجائی اور والد محترم کافی دن سے ان کے علیل تھے. اگر بندہ بیمار رہتا ہے تو بیماریوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں میں کمی فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر مسلمان پر، مومن پر، ایمان والے پر کافی دنوں تک بیماری رہے، کافی دن تک، اور وہ بیمار رہ کر کے انتقال کر جائے تو سمجھ لینا یہ بھی اللہ کی اس پر رحمت ہے کہ اللہ نے اس کی بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو کم کر دیا. بیماری کی وجہ سے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کسی کافر پر اگر بیماری آئے، وہ تکلیف میں مبتلا رہے، تو سمجھ لینا یہ دنیا پر اللہ کی طرف سے سزا ہے. نیک لوگوں پر اگر موت کے وقت سختی ہو اور اگر بیماری میں وہ مبتلا رہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں اگر کچھ گناہ سرزد ہوئے تھے تو اللہ نے دنیا میں بیماری کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے. اسی وجہ سے کبھی کبھی بہت نیک انسان کی روح بھی بڑی تڑپ کے نکلتی ہے اور بہت بیمار رہتا ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں لو میاں یہ تو اتنا نیک تھا، کوئی نماز نہیں چھوٹی، ہمیشہ اچھے کام کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، باشرع تھا، باحیا تھا، شریعت کا پابند تھا، یار اس کی تو موت بڑی دردناک ہوئی. تمہیں پتہ نہیں یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی اپنے نیک بندوں پر بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیک بندوں پر بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اور اگر کچھ گناہ ہیں بھی اس کے نامہ اعمال میں تو اللہ دنیاوی اس تکلیف کے ذریعے اس کے ان گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور جب برے انسان پر، گمراہ پر، بد مذہب پر، اللہ کے نافرمان پر جب تکلیف آئے موت کے وقت تو سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب اس پر دنیا میں بھی آ رہا ہے، اس کے کرموں کی سزا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بد مذہب، گمراہ، اللہ کا نافرمان ایسے اچانک انتقال کر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ مت سوچ لینا کہ یار یہ تو بڑی آسانی سے مر گیا، شاید یہ جنت میں جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں تو اس کو سزا نہیں دی مگر مرنے کے بعد سارا عذاب اس کے لیے رکھا ہے. یہ اس کی مرضی، وہ جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. پوری کائنات میں نبی سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا، اور نبی تو گناہگار ہی نہیں ہوتا. اگر انسان کتنا بھی نیک ہو جائے وہ گناہ کر سکتا ہے، ولی کیوں نہ ہو گناہ کر سکتا ہے. نبی کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. گناہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے. اسی لیے نبی کے علاوہ کسی اور کو، ولی کو اور قطب کو، ابدال کو، کسی کو بھی آپ معصوم نہیں کہہ سکتے. معصوم صرف اللہ کا نبی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے. اور نبی اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے کیسے؟ حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ سب نبیوں میں ہمارے نبی سب سے زیادہ پیارا، مگر نبی ساری مخلوق میں رب کو پیارا ہوتا ہے. مگر معلوم ہے آپ نبیوں کی تاریخ پڑھیں گے، نبیوں کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ تکلیفیں اگر اٹھائی ہیں اور آئی ہیں تو انبیاء کرام کے اوپر آئی ہیں۔ پڑھ کے دیکھیے آپ حضرت یوسف کو پڑھیں آپ، جیسی تکلیف حضرت یوسف کو آئی اور سب حکم الہی تھا، مشیت الہی تھی، رب کی مرضی تھی، ایسی تکلیف شاید ہم اور آپ برداشت بھی نہ کر سکے۔ حضرت یوسف کو تو اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا گیا، اور یہیں پر نہیں 12 سال تک حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا، کبھی غلام بنا کے مصر کے بازار میں بیچا گیا، تو کبھی حضرت یوسف کے اوپر پاک دامن یوسف کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ کیا نہیں ہوا؟ ہمارے اوپر ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم شکوے کر بیٹھتے ہیں، مولا ہم تو تیرا نیک کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہمیں کو تکلیف کیوں؟ فلانا تو ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو بڑا اٹا کٹا، وہ تو خوب مزہ لے رہا، وہ تو خوب آرام کی زندگی گزار رہا۔ وہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں پر بھی آزمائش ڈالتا ہے، ایسا حق بات، اس سے آپ کبھی بھی منہ نہ موڑنا، اس کا شکر ادا کرنا ہر حال میں۔ انبیاء کرام سے زیادہ نیک تو آپ اور ہم نہیں ہو سکتے نا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول اور جو اس سے ذرے لگتے ہیں نا، ان ذروں کا جو کروڑواں حصہ ہے نا، اس کے برابر بھی دنیا کا سب سے بڑا نیک نہیں ہو سکتا۔ جی جی آپ سمجھ لیجیے، لیکن انبیاء کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ہائے ہائے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی نکلی تو اپنے پیٹ میں رکھی نہیں، غور کیجیے 40 دن۔ یہ ہے انبیاء کرام کی آزمائش، یہ ہے انبیاء کرام کی زندگی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرات ذرا غور کیجئے، حضرت ایوب کو پڑھو، آگے سے لے کے پیچھے تک کوئی سو رہا ہو تو ذرا اسے جگا دینا۔ ہمارے معاشرے میں دو چیزیں بہت تیزی سے پھل پھول رہی ہے، ایک حسد، یہ کیوں بڑھ گیا، یہ کیوں بڑھ گیا، یہ کیوں بڑھ گیا، وہ کیوں بڑھ گیا، یہ بہت تیزی سے۔ اور دوسری چیز جو پھل پھول رہی ہے ناشکری، ناشکر ہے ہم بہت۔ اگر ہم شکر گزار ہوں تو اللہ فرماتا میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تاج و شریعہ، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ فرماتا میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ مگر یہ دو چیزیں آگے سے لے کے پیچھے تک سننا، بڑی تیزی کے ساتھ پھلتی پھولتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ذرا سی تکلیف آ گئی تو رب کی بارگاہ میں ہم شکوے کر بیٹھتے، نہ شکریہ کر بیٹھتے۔ اور لوگوں ذرا مجھے بتاؤ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم نہ شکری کریں، ہماری اوقات کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں؟ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو بیماری آتی ہے تو جان کس نے دی؟ مولا نے۔ مجھے بتائیے اگر تمہارا مال ختم ہو گیا تو مال کس نے دیا؟ تمہیں تمہارے مولا نے۔ بولو دیا کہ نہیں دیا؟ کہ تمہارا مال دینے والا کوئی اور ہے؟ مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور نے تمہیں مال دیا؟ تمہیں جانے دی تمہارے رب نے، تمہیں گھر دیا تمہارے رب نے، تمہیں در دیا تمہارے رب نے، تمہیں آنکھ دی تمہارے رب نے، تمہیں کان دیا تمہارے رب نے، قوت گویائی دی تمہارے رب نے، جوانی دی تمہارے رب نے، بڑھاپا دیا تمہارے رب نے، زندگی دی تمہارے رب نے، سکون دیا تمہارے رب نے، کپڑا دیا تمہارے رب نے، لوگوں علم دیا تمہارے رب کا کرم و فضل ہے۔ اب مجھے بتاؤ قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہاری جانوں کو بھی خرید لیا، تمہارے مالوں کو بھی خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلہ جنت دے دیا۔ جب رب کا ہے سب تو وہ لے لے تو مالک تو وہی ہے نا۔ سب رب کا ہے، جب سب رب کا ہے ادھر چاہے اور جب تک دے دے اسی مہربانی۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔
تمہیں شکوہ کس بات کا؟ میرے بھائی یہ رومال میں نے دے دیا مولانا حسیب صاحب کو، میری مہربانی ہے 2 دن تک نہ لو، 3 دن تک نہ لو، لیکن میں نے لے لیا تو یہ کیوں غصہ ہو گئی؟ میری چیز تھی۔ اب بتاؤ تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں تمہاری کون سی؟ ایک چیز بتا دو مجھے، تمہارا کچھ بھی نہیں تو یار جتنے دن اس نے تمہیں دی تھی اس کی مہربانی ہے، اور جب اس نے لے لی تب بھی شکر ادا کرو، یا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی ہے میرے مولا، بس تیرا یہ بھی کرم ہے کہ اتنے دنوں تک یہ امانت ہمارے ساتھ رہے، تاکہ قسم پر یہ زندگی ہو جائے تو نیک ہو جائے، مگر ناشکرے ہو گئے، اور ناشکرے کی چھوٹے موٹے تھوڑی ہو گئے، کتنے بڑے ناشکرے ہو گئے کہ قلم میں طاقت نہیں، کام میں لگا اور لکھنے کے لیے اگر لکھنے پہ آ جائیں۔ شیخ ساری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، میرے پیر میں چپل نہیں تھا، جوتا نہیں تھا میرے پیر میں، سمجھ رہے آپ، نعلیں نہیں تھا، میں گیا، میں نے رب کی بارگاہ میں شکوہ کر دیا، مولا سادی کتنا غریب ہے کہ اس پہ جوتا تک نہیں ہے۔ توجہ کرنا، ہم شکوے کرتے، شکوہ کرنے سے پہلے ذرا سوچا کرو، مولا سادی کتنا غریب ہے کہ اس پر جوتا تک نہیں۔ کہنے لگے میں مسجد میں دعا میں شکوہ کیا، رب کی بارگاہ میں شکوہ کر کے مسجد سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص ایسا بیٹھا تھا کہ اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ میں سجدے میں گر گیا، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میں نے کہا رب میری بڑا معاف فرما کہ میں نے تجھ سے شکوہ کر دیا، میرے پاس تو صرف جوتا نہیں ہے، اس کے پاس تو جوتا پہننے کے لیے پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اس سے تو 1000 گنا میں بہتر ہو۔ شکوہ کرتے ہو تو ایک بار اپنے سے نیچے کو دیکھ لے، شکوے پہ شکوے آئے آئے لوگوں، یہ شکوہ عبادت کو ختم کر دیتا۔ پہلے تو عبادت کر نہیں پاؤ گے شکوے میں، اور اگر تم نے عبادت کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پائے۔ شکوے ہائے ہائے، اور شکوے کہاں تک؟ ہم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، رمضان شریف گزرا، ایک شخص کو میں نے دیکھا روزہ ہی نہیں رکھتا، میں نے کہا یار روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ اللہ، تو کہنے لگا اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے کھانے کے لیے، ہم تو بڑے غریب ہیں۔ بھئی امیر لوگ روزہ رکھے، سحری خوب مزے سے کھاتے، افطاری خوب مزے سے کرتے، میں نے کہا سر اللہ نے تجھے کیا نہیں دیا؟ اللہ نے تجھے صحت دی ہے، اللہ نے تجھے کھانے کے لیے منہ دیا ہے، ارے جو چاہے وہ کھا سکتا ہے، اللہ نے دیا ہے تجھے جوانی دیا ہے، ان سے تو پوچھ جن کے پاس کروڑوں کا مال ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، کھا ہی نہیں سکتے۔ بہتر ہے تم سے تو بات دیکھیں گے، ان سے تو بہتر ہے کم سے کم یار شکر ادا کرنا، لیکن آج ہمارے پاس شکر کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، شکر کے لیے ہزاروں الفاظ ہیں، شکوے پہ شکوے۔ اللہ اللہ، لوگوں ذرا غور کرو، حضرت ایوب علیہ السلام کو پڑھو، حضرت ایوب 18 سال تک بیمار رہے، اتنے بیمار رہے کہ چیخ نکلتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ کے جانور مویشی سب مر گئے، ختم ہو گئے، باغات ختم ہو گئے، اولاد لوگوں سب چلے گئے، حضرت ایوب کی خالی جان رہ گئی، مال ختم، بزنس ختم، تجارت ختم۔ لوگوں ذرا غور تو کرو، مال یہ دنیا میں انسان کا اثاثہ ہوتا، ختم، خود کی جان بچی، جان کے بھی لالے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف، بیماری ہی بیماری، تڑپتے رہے۔ شیطان آتا، آ کے کہتا اے ایوب اب بھی اسی مولا کو یاد کرتا ہے جس نے بیٹے لے لیے، اب بھی اسی مولا کو یاد کرتا ہے جس نے تیرے مویشی لے لیے، اب بھی اسی مولا کو یاد کرتا ہے جس نے تیرا سارا مال لے لیا، اب بھی اسی مولا کو یاد کرتا ہے جس نے تجھے بیماری دے دی۔ حضرت ایوب فرماتے تھے یہ بتا ان سب میں میرا تھا کیا؟ میرے رب کا تھا، اس نے لے لیا۔ ارے یہ بیمار زندگی بھی اسی کی ہے، جب تک رہے گی سانسیں چلیں گی شکر ادا ہوتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یہ بیمار زندگی بھی تو اسی کی ہے، اس زندگی میں میرا کیا؟ جب تک سانسیں چلیں گی شکر اس کا ادا ہوتا رہے۔
لوگوں شکر ادا کرنا، اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر۔ اگر تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا تب بھی شکر کرو، تمہیں بیماری آ جائے نا تب بھی شکر کرو۔ ہاں دعا کرو اللہ سے بیماری دور ہو جائے، مولا میری یا اللہ میری بیماری دور کر دے، میری عمر میں برکتیں کر دے، میرے کاروبار میں ترقی کر دے، یا اللہ نے تمہارا رائٹ دیا ہے، یا اللہ نے تمہیں ادھیکار دیا ہے، اس ادھیکار کا استعمال کرو، لوگوں شکوے نہ کرو، جو ادھیکار دیا اس ادھیکار کا استعمال کرو۔ 18 سال تک بیمار رہے، لمبی بیماری کے بعد اللہ نے شفا دیا۔ ایک لمبی بیماری کے بعد کتنے سال کے بعد شفا ملی؟ ہم تو اگر 18 دن بیمار ہو جائے تو ساری سب بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ ذرا سی تکلیف ہو تو ساری نمازیں بول کر دیتے ہیں، ذرا سی پریشانی ہو تو نماز ختم، ذرا سی طبیعت خراب ہو تو روزہ ختم۔ 18 سال بیمار رہے، رب کا شکر میں اور اضافہ کر دیا۔ لوگوں نماز تو کسی حال میں معافی نہیں ہے، اگر اٹھ نہ سکو تو لیٹے لیٹے پڑھو۔ ہم ذرا سی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ایوب کی زندگی دیکھیے، 18 سال کچھ ختم۔ انسان آج کل تو ڈپریشن میں چلا جاتا، پاگل ہو جاتا، ٹینشن میں پڑ جاتا، سب کچھ ختم ہو گیا، بیٹے باپ تجارت مال مویشی صاحب، خود بھی بیمار، مگر چہرے پہ مسکراہٹ، رب کا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، حضرت ایوب کو 18 سال کے بعد اللہ نے شفا دی۔ پوچھا گیا اے ایوب اب یہ بتا کہ جب مزے میں تھا یا اب مزے میں ہے؟ لوگوں ذرا جواب سنو، عرض کرتے مولا جب طبیعت خراب تھی، اے پروردگار جب میں بیمار تھا جو بیماری میں مزہ تھا وہ اب اچھے میں مزہ نہیں رہا، جو مزہ بیماری میں تھا وہ مزہ اب اچھے میں نہیں رہا۔ کہا یوں وہ کیسے؟ اب تو شفا دے دیا، اب تو تکلیف دور کر دیا، اب تو بیماری دور کر دیا۔ جب بیماری کی تیری چیخ نکلتی تھی، جب تکلیف ہوتی تھی درد ہوتا تک کراہتا تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دن کا سکون چھن گیا تھا، دلوں کا قرار نہیں تھا، وہ بیماری کے دن کیسے اچھے تھے، یہ سکون کے دن اچھے کیوں نہیں ہیں؟ عرض کرنے لگے مولا جب بیمار تھا تو بات یہ تھی کہ جب صبح کو مجھے تکلیف ہوتی تھی اور جب میں چیختا تھا میری چیخ میں بھی تیرا نام نکلتا تھا مولا، جب میں تجھے یاد کرتا تھا چیخ کر مولا تو تیری رحمت آواز دیتی تھی ایوب کیسا ہے؟ رحمت آواز دیتی تھی ایوب کیسا ہے؟ اور ایک بات اور بتا دو، بیمار اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو مسافر اور بیمار کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کبھی دعا کرانا ہو بیمار کی خیریت کے لیے جاؤ، اس کے لیے تو دعا کرتے ہی ہو، اس سے بھی کرایا اس لیے کہ بیمار جو ہے دنیا سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ رب سے جڑی ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے وہ رب سے جڑی ہوتی ہے۔